السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین و ناظرین، ہم طلاق کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے قبل ہمارا طلاق کے حوالے سے درس مکمل ہو چکا ہے۔ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے، سلسلہ وار انشاءاللہ طلاق کے مکمل مسائل پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو طلاق کے حوالے سے ہم سورۃ الطلاق کی پہلی آیت پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ رب العالمین نے طلاق دینے کا طریقہ اور حکم اور کب دی جائے اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب یہاں پہ اس سے اگلے لفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرنا ہے۔ عدت طلاق کی الگ الگ ہے، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ عورت حالت حمل میں ہے، طلاق دینا جائز نہیں ہے حالت حمل میں، لیکن کوئی دے دے گا تو ہو جائے گی، اور یہ بات قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ اس کی عدت اور ہے، اور ایک عورت وہ ہے کہ جس کے ساتھ ابھی حق زوجیت کا معاملہ ہی نہیں کیا، بالکل معاملہ ہی ادخال والا نہیں کیا، تو اس عورت کی عدت ہے ہی نہیں۔ تیسری عورت وہ ہے کہ جو مدخولہ ہے اور حالت حمل میں نہیں ہے، اس عورت کی عدت اور ہے۔ تینوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں تک وہ عورت ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ابھی تک معاملہ رخصتی کا نہیں ہوا۔ رخصتی سے مراد معاشرے کی وہ رخصتی نہیں ہے، رخصتی سے مراد میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ نکاح کرنے کے بعد چونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم، کچھ سال، کچھ ماہ، کچھ دن ہمارے معاشرے میں نکاح کے بعد ماں باپ رکھتے ہیں اور پھر ایک ٹائم بنا کے کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس کے بعد رخصتی کر دیتے ہیں۔ لیکن کئی جگہ پہ ایسا معاملہ ہم نے دیکھا، ہمارے پاس ایسے کیسز آئے کہ وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ طلاق ایسے معاملے میں بھی ہو جائی۔ ایسے کیسز آئے کہ وہاں پر ماں باپ نے رخصتی نہیں کی، لیکن عورت اور مرد کا آپس میں معاملات مل ملاپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوا، شرعی طور پہ تو درست ہے، لیکن اخلاقی طور پہ یہ درست نہیں ہے۔ اس میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، عورت خود بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور اپنے ماں باپ کے نے جب نکاح کر دیا ہے تو رخصتی بھی انشاءاللہ وہ کر دیں گے، اور ان کے ذریعے اور ان کے ساتھ پوری برادری کے سامنے وہ رخصتی کرے، اس کے بعد کچھ معاملات ہوں۔ ورنہ اگر ایسے کرے گی تو بہت ساری ذلت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن برکف اگر ایسی صورتحال میں ان سے یہ ایک ہو ہی جائے کہ وہ ماں باپ رخصتی نہیں کی اور انہوں نے کچھ معاملہ میاں بیوی نے کر لیا، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے حکم وہی ہوگا جو مدخولہ کا ہے۔ لیکن اگر ان کا ایسا معاملہ نہیں ہوا، عورت رخصتی ہو بھی گئی، رخصتی ہونے کے بعد بھی 2 دن 4 دن 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا وقت بھی ہے، اس وقت کے دوران بھی اگر طلاق ہو گئی اور اگر معاملہ ادخال والا نہیں ہوا تو وہ عورت بھی غیر مدخولہ ہی کہلائے گی۔ اب ان دونوں صورتوں میں آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ ایک ہے عورت مدخول، جس کے ساتھ خامن کا عورت کا معاملہ مرد کا ہو چکا ہے، اور ایک وہ عورت ہے جس کے ساتھ اس کے خامن کا معاملہ نہیں ہوا۔ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مطلق طور پہ جو عام طور پہ کیس ہوتے ہیں جو مدخولہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 قروء۔ قروء کے اندر قدر اختلاف ہے احناف اور اہل الحدیث کا، لیکن مجمل اور مفہوم کے طور پہ اگر میں بات کروں 3 مہینے بنتے ہیں، 3 دفعہ ماہواری آنے کے بعد جب عورت پاک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کی یہ عدت ہے کتنی؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، 3 قروء۔ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو اکثر معاشرے میں ہوتی ہیں مدخول عورتیں، اور دوسری وہ عورت ہے جس کے ساتھ خامند کا بھی معاملہ کچھ بھی نہیں ہوا اس قسم کا، تو اس عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. فرمایا اے ایمان والو، جب تم عورتوں سے نکاح کرو تو تم ان کو پھر اگر طلاق دے دو چھونے سے پہلے، جب تم نے ان عورتوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، چھونے سے پہلے تم نے طلاق دے دی، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، ان عورتوں پہ کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرتے. اب اس عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. تیسری عورت وہ ہے کہ جو مدخول ہے، لیکن مدخول ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں کوئی حمل ہے، دے دے گا تو ہو جائے گی. ہو جانے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں ہی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتیں ان کی عدت وضع حمل ہے. اب وضع حمل یعنی جو حمل ہے اس کا وضع ہونا، اس کا پیدا ہو جانا، وہ صحیح سلامت پیدا ہو یا اللہ نہ کرے کسی صورت میں جس طرح کوئی بیمار، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو جاتا ہے، وہ اولاد مقدر میں نہیں ہوتی. دونوں صورتوں میں اس عورت کا وضع حمل ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وضع حمل چاہے وہ 9 منٹ کے بعد ہو جائے، چاہے وہ 9 گھنٹے کے بعد ہو جائے، 9 دن کے بعد ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینوں کے بعد ہو جائے، یعنی وضع حمل کے ساتھ اس کی عدت ختم ہوگی. عام عورتوں کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اور اس عورت کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل. وضع حمل کا ٹائم پیریڈ جو وضع حمل میں ہوگا بس وہی اس کی عدت ہے، چاہے وہ 9 منٹ کے بعد کیوں نہ ہو جائے، اور اس عورت کی آزادی ہو جائے گی. 9 دن کے بعد کیوں نہ ہو جائے، اس عورت کی آزادی ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار بھی کرو. اب یہاں پہ ذرا رکیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اس سے قبل یہ فرمایا تھا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. اب عدت شمار کرنی ہے، عدت کے لیے طلاق دینی ہے. یہ 2 حکم ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے اب ایک عورت کے لیے اگر عدت کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، عدت کا خیال ہی نہیں کیا جاتا، جب منہ میں آیا عورت کے لیے لفظ طلاق بول دیا، تو آپ مجھے ذرا بتائیے اگر عورت وہ حمل میں ہو تو اس کا حکم اور ہے، اور اگر عام عورت ہے اس کا حکم اور ہے، تو آپ عدت وعکس العدہ کیسے کریں گے؟ وعکس العدہ تب آپ کر سکتے ہیں، عدت شمار آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ طلاق دیتے وقت یہ خیال رکھ لیں کہ میں نے طلاق دینی کب ہے. آپ نے امبستری بھی کی ہوئی ہے. اگر انسان مرد ان چیزوں کا خیال نہیں کرے گا تو انسان بہت بڑے گناہ میں پڑ سکتا ہے کہ عورت کا حمل کا معاملہ کوئی ہو جائے، اگر عورت کا معاملہ حمل والا ہو جائے اور اس نے طلاق دے دی اور یہ ابھی 3 مہینے اس کی عدت گزارے گا اور عدت گزار کے اس کو آزاد کر دے گا عورت، لیکن جبکہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وضع حمل قرار دی ہے اس عورت کی عدت. اس لیے طلاق دینے سے قبل غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ عورت کو طلاق کب دینی ہے. غصے میں جلال میں آ کے لفظ طلاق نہیں بول دینا. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اپنے اللہ سے، اپنے رب سے تم کیا کرو؟ ڈر کے رہو. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. عورت کو طلاق ہونے کے بعد عورت عدت کہاں گزارے گی؟ یہ بھی بڑا قیمتی مسئلہ ہے. عورت کے لیے طلاق ہونے کے بعد 2 پہلو بنتے ہیں، 2 قسم کے اس کے کیسز بنتے ہیں. ایک وہ عورت ہے جسے طلاق 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہے. 2 ہونے سے، 1 ہونے سے مراد الگ الگ موقعوں پہ طلاق کا مطلب مراد ہے. اکٹھی 3 دی جائیں، اکٹھی 2 دی جائیں، اکٹھی 4 دی جائیں، اکٹھی 10 دفعہ کوئی لفظ بول دے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ہی طلاق شمار ہوگی. اس پر ہم تفصیلاً انشاءاللہ نیکسٹ کسی درس میں بیان دیں گے، لیکن ابھی چونکہ بات اور طرف جا رہی ہے تو ہم اس کو مکمل کریں گے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عورتوں کو گھروں سے مت نکالو. کہاں؟ کب؟ جب تم عورتوں کو طلاق دو. طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. اور ولا یخرجنا، عورتیں خود بھی نہیں نکلیں گی. کب؟ یہ اس صورت میں ہے جب عورت کو طلاق 1 ہو یا 2 ہوں. یعنی 1 یا 2 کا مطلب یہ ہے 1 کے بعد بھی رجوع ہوتا ہے، اور 1 کے بعد رجوع ہونے کے بعد پھر کبھی طلاق ہوئی تو اس کے بعد بھی رجوع ہوتا ہے. تو اس صورت میں عورت کہاں رہے گی؟ اپنے خامد کے گھر رہے گی. یہ یاد رکھیے، یہ کوئی ایسا استحباب والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی کر رہے تب ٹھیک ہے، نہ کرے تب ٹھیک ہے.
اللہ رب العالمین نے بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ خامد کے گھر. لیکن ہمارے معاشرے میں 90%، شاید میں 90 بھی کم کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہوگا، عورتوں کو جب طلاق ہوتی ہے، طلاق ہونے کے بعد عورتیں عدت فوراً اپنے میکے، اپنے گھر، اپنی بہن، اپنے بھائی، کسی اور کے گھر گزارتی ہیں، اور ان کے میکے خود ان کو لے جاتے ہیں. اور یہاں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو لے جاؤ. ہاں، دونوں صورتوں میں غلط ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سنیے حکم کیا دیا، 2 حکم دیے. لا تخرجوهن من بیوتہن، مردوں کو حکم دیا تم اب ان عورتوں کو گھروں سے مت نکالو. عورتوں کو حکم دیا ولا یخرجن، تم بھی نہ نکلو. کہاں پہ عدت گزارو؟ اس گھر میں عدت گزارو جہاں پہ تمہارے خاوند کے ساتھ تم رہتی تھی. اور اللہ رب العالمین نے پھر ایک صورت بیان کی ہے استثناء کی، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں، کھلم کھلا اگر وہ فاحشہ بن جائیں، برائی کرنے لگ جائیں، بدکاری کرنے لگ جائیں، گھر والوں پہ کیچڑ اچھالنے لگ جائیں، اس صورت میں اس عورت کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ عورت کہاں رہے گی؟ عدت کے دوران خامد کے گھر رہے گی. اچھا، خامد کے گھر عدت رہنے کے لیے ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، تینوں، یعنی ایک ہوئی، پھر رجوع ہوا، پھر ایک ہوئی، رجوع ہوا، اب تیسری طلاق اس عورت کو ہو گئی. اس عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی دلیل صحیح البخاری کتاب الطلاق، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں موجود ہے کہ ان کے خامد نے ان کو تیسری جب طلاق دے دی تو خامد نے ان کو کچھ خرچہ بھیجا جس میں ان کے لیے تھوڑی سی تنگی ہوئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت بھیجی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجوں گی، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہے تو پھر میں مطالبہ بھی نہیں کروں گی. کم از کم اتنا تو دیں تاکہ میرے معاملات چل سکیں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامن کے ذمے نہ تو خرچ ہے، نہ نفقہ ہے، اور نہ ہی رہائش اس کے ذمے ہے. یعنی چونکہ اب اللہ رب العالمین نے اس بات کی نشاندہی اس آیت کے آخر میں بھی بیان کر دی ہے. یعنی ایسی عورت کے جس کی 3 طلاقیں ہو جائیں، تیسری لاسٹ اینڈ طلاق ہو جائے، تو اس عورت کی عدت اپنے میکے، اپنے کسی گھر، کسی تیسری جگہ پہ ہوگی، اس کے خاوند کے گھر نہیں ہوگی. یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جس کے لیے طلاق 1 یا 2 ہو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی راستہ، کوئی نیا معاملہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. اب یہ جو آخری الفاظ ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے. اب یہ نیا معاملہ کون سا ہے؟ کہ جب عورت اپنے خامد کے گھر عدت گزارے گی تو 3 مہینے کم از کم اس کی عدت ہے، اور اگر حالت عمل والی ہے تو کئی مہینے ہو سکتی ہے عدت. اس دوران میں 1 دن، 2 دن، 4 دن، مہینہ، ہفتہ، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، طلاق ابھی 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں تو واپسی پہ رجوع کا حق ان کے پاس موجود ہے، وہ واپس سلو کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا کا یہ معاملہ ہے، یہ معنی ہے. لیکن اگر طلاقیں 3 ہو چکی ہیں تو لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا اس صورت میں نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں واضح کر دیا کہ اس عورت کی واپسی کا راستہ نہیں ہے جب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے. اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ عورت کہ جو 1 طلاق یا 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہ اپنے خامد کے گھر عدت گزارے تاکہ رجوع کا زیادہ چانس ہو. اور اللہ رب العالمین چونکہ طلاق کو پسند نہیں فرماتے، اللہ رب العالمین نکاح کو، اتفاق کو، اتحاد کو، صلح کو پسند کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ قید و بند لائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سیکھ کر عمل کی اور اسے آگے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.